discuss something about Sufi silsilas of subcontinent. کیونکہ ہم نے صوفیزم پہ بات کی ہے تو شاید یہ ظاہر ہے چاہ رہے ہیں کہ جو صوفی سلسلہ ہمارے پورے سب کانٹیننٹ کا چل رہا ہے تو اس کو اگر آپ ڈسکس کر سکیں کہ اس میں کیا کیا. جی اس میں جس طرح بھائی ہم نے بات کی کہ جی جی صوفی شعراء جو گزرے ہیں بیسیکلی جو ہمارے جو ہم تک پہنچے ہیں وہ سب کانٹیننٹ سے ہی تھے, جن میں مطلب ہم نے ذکر کیا پہلے بلے شاہ وارث شاہ صاحب کا بڑے نام ہی. تو یہ بیسیکلی وہی سلسلہ ہے جو دین کو اور خدا کے احکامات کو لے کر ہمارے ان مختلف سب کانٹیننٹ کے ایریاز میں آئے. ادھر انہوں نے آ کر اپنی اپنی تبلیغ کی, اپنی اپنی جو خدمات ہیں وہ انجام دیں اور یہیں پہ بس گئے, اور پھر ایک سے دوسری جگہ, دوسری سے تیسری جگہ. سب کانٹیننٹ بیسیکلی ہسٹری جو ہے وہ ہماری تقریباً اگر آپ پیچھے 200 سال سے دیکھیں تو وہ چلتی آتی ہے, اور اس 200 سال میں ہمارے کئی بڑے شاعر جنہوں نے صوفیزم کو پروموٹ کیا. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو سب کانٹیننٹ اور صوفیزم ایک دوسرے کا ہی نام ہے. مطلب ہمیں ویسٹ میں ظاہر ہے صوفیزم نہیں ملے گا, ہمیں سب کانٹیننٹ میں ہی ملے گا. تو جو شعراء ہمارے صوفیزم پہ شاعری کرتے رہے ہیں یا جن کے کلام ہم آج بھی پڑھتے ہیں وہ سب کانٹیننٹ سے ہی تھے, اور مختلف اراض میں مختلف ٹائم فریمز میں یہ آتے رہے اور آ کر ہمیں زندگی گزارنے کے اور اسلام کے مطابق اور انسانیت کے مطابق بیسیکلی جو انسانیت کا پرچار ہے وہ انہوں نے کیا. انہوں نے بتایا کہ انسانیت کیا ہے. اگر آپ مطلب میرے خیال سے ہر مذہب سے اوپر ہے انسانیت. اگر آپ انسانیت کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ, میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے. اچھا جی, ایک یہاں پہ ایک شعر میں بھی پڑھنا چاہوں گا اگر اجازت دیں آپ. جی صاحب بسم اللہ. تاریخ حسن ہے احسان فراموش رہنا, تاریخ حسن ہے احسان فراموش رہنا, بقائے عشق ہے سہنا اور خاموش رہنا. یہ شعر ناظرین بتاتا چلو سید صاحب رومی صاحب کا ہی ہے اور یہ انہوں نے لکھا ہے, اور میں نے کہا کہ چلیے اس موقع پہ ضرور یہ پڑھ لوں. اور آگے ایک اور کوشچن ہے, پھر ایک غزل ضرور آپ سے سنتا ہوں میں, ایک دو کمنٹس اور لے لوں. رومی صاحب کی آڈینس ہمارے ساتھ موجود ہے. نعمان اسلم صاحب کا جی ایک اور کوشچن ہے, what structural or stylistic techniques does the poet use? Structural اور stylistic techniques کسی بھی شاعر کو کہ کس طرح سے اس کو یوز کرنی چاہیے یا وہ کرتا ہے, یا کیا اس کو جو ہے وہ اس کی ٹیکنیکس ہونی چاہیے اس کا ایک اسٹرکچر دینے کے لیے کہ واقعی یہ کمپلیٹ شعر ہے, مصرع ہے, بند ہے, جو بھی ہے اس کا ردیف قافیہ وغیرہ سب کچھ کس طرح سے ہے, وزن ہے نہیں ہے, تو اس کا ذرا آنسر کیجیے گا. سبق بیسیکلی اسٹرکچر جو ہے وہ پوئٹری کے ہر تھیم پہ ڈفرینٹ ہے. غزل کا ایک الگ اسٹرکچر ہے, نظم کا ایک الگ اسٹرکچر ہے, آپ کا جو آپ بند یا مصرع لکھتے ہیں اس کا اور اسٹرکچر ہے. پھر آپ ایک دفعہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ خیال پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس خیال, کس فہم کے تحت وہ لکھ رہے ہیں. تو جس خیال آپ کے رویے کا اس میں بڑا افیکٹ آتا ہے. اس میں ایک چیز میں کوٹ کروں گا ایڈ آن یہاں پر کہ آپ کا جو رویہ ہے وہ آپ کی لکھاوٹ میں ضرور ریفلیکٹ کرتا ہے. جس طرح ہم دیکھیں کہ اقبال کی شاعری میں ہمیں حقیقت بہت زیادہ ملتی ہے اور بہت زیادہ تجسس ملتا ہے اور کسی چیز کو پانے کی خواہش ملتی ہے. اسی طرح جون ایلیا صاحب کے جو شعر ہے, شاعری ہے, اس میں آپ کو تھوڑا غصہ, تھوڑا ایگریشن, تھوڑا مطلب ناراضگی, تھوڑا سا مطلب دکھ, یہ ملتا ہے. تو یہ سب بیسیکلی اسٹرکچر ہی ہے جس چیز کو وہ جس خیال سے لکھ رہے ہیں. اگر تو آپ محبت پہ لکھ رہے ہیں, خواہ وہ حقیقی محبت ہے, خواہ وہ مجازی محبت ہے. میرا خیال ہے کافی ردیف کی بات تو ہم کر چکے ہیں, تو میں صرف اسٹرکچر پہ بات کر رہا ہوں. اسٹرکچر پہ بات جی اس کا اسٹرکچر بیسیکلی پھر اس کے مطابق ہوگا کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں. اگر تو آپ اپنے محبوب کے بارے میں لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک طرز سے لے کے چلیں گے. جس طرح آپ اگر کسی کی تعریف کر رہے ہیں, کسی کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں, تو آپ اس کے بالوں کا ذکر کریں گے, اس کی آنکھوں کا ذکر کریں گے, اس کے چہرے کا ذکر کریں گے, اس کے خد و خال کا ذکر کریں گے. یہ ساری باتیں ایک اسٹرکچر کی فارم میں آتی جائیں. تو اسٹرکچر بیسیکلی پوئٹری کا اگر آپ پوچھیں تو وہ غزل کے لیے الگ ہے, نظم کے لیے الگ ہے. اور اگر آپ غزل یا نظم یا کسی بھی چیز پر آپ پوئٹری کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو اس میں اس چیز کو دیکھتے جائیے کہ آپ کا خیال جو ہے وہ ایک سیمیٹری کے
طرح بیسیکلی اسٹرکچر ایک سیمیٹری کا نام ہے نا جی, وہ ہیرارکی یا وہ سیمیٹری جو ہے وہ ایک ہی رہے جس جگہ سے جس پوائنٹ سے آپ نے شروع کیا اور جس پوائنٹ تک آپ ختم کریں. صحیح. یہاں پہ آپ نے بات کی کہ خیال بہت امپورٹنٹ ہے, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن میری اپنی ایک رائے ہے اس ٹائم پہ جتنے ہمارے خاص طور پہ 25 سال سے کم عمر والے شاعر ہیں تو ان کے خیالات اور جذبات جو ہیں وہ بڑی جلدی جلدی آپ کو پتہ ہے چینج ہوتے رہتے ہیں ڈیو ٹو مینی ریزنس, کہ کبھی بریک اپ اور کبھی دوستی آ رہی اور کبھی پیار محبت اور عشق جو کہ لیول نہیں ہے. تو اگر ظاہر ہے کہ اس کے پیار محبت 2-3 دفعہ ہو رہے ہیں, یا جس طرح پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ محبت دوبارہ بھی ہو سکتی ہے اگر پہلی دفعہ ہوئی ہے تو اس میں تو دیکھیں خیال پھر بار بار بدلنا شروع ہو گیا نا. ایک خیال میں لمبے بال ہیں اور دوسرے خیال میں بیبی کٹ ہے, تو پھر وہ شاعر یا وہ لکھنے والے کا کیا اثر پڑے گا ان ساری چیزوں پہ. میں اس پہ آنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو وہ چیزیں جی ضرور بالکل اجازت ہے تو ایک غزل اسی مطلب 25 سال جب انسان 25 سال میں شاعری کرتا ہے اور پھر اس کو تھوڑے بہت ذرا دنیا کے اور رشتوں کے اور ریلیشن شپس کے تھپڑ چھپڑ پڑتے ہیں اور دھکے لگتے ہیں, اور پھر وہ 35 سال میں جا کر یا 40 سال میں اس کا کیا اس کی شاعری کا کیا بنتا ہے. یہ 5-7 شعر ہیں اگر آپ اجازت دیں تو یہ بالکل اس کی عکاسی کریں. ارشاد سر ارشاد. جی شعر ہے کہ کر کے اظہار خیالات کا اپنے, کر کے اظہار خیالات کا اپنے, میں نے خود کو ہی تماشا بنا رکھا ہے. کہنے کو تو گزاری ہے عمر مستی میں, کہنے کو تو گزاری ہے عمر مستی میں, خیال اب ہے کہ مستی میں کیا رکھا ہے. پھر شعر ہے کہ جی بے وفا آنکھیں ہیں کہ اب بھی تجھے ڈھونڈتی ہیں. یہ جب بندہ 35 سال میں آ جاتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ بے وفا آنکھیں ہیں جو اب بھی تجھے ڈھونڈتی ہیں, ورنہ دل سے تو تجھے کب کا بھلا رکھا ہے. اور پھر جب ایک ٹائم ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, اور پھر جب وقت گزر جاتا ہے, ظاہر ہے اچھا ہو یا برا ہو, وقت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ گزر جاتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ جی سوچا تھا کہ نہ گزرے گی عمر تیرے بن, سوچا تھا کہ نہ گزرے گی عمر تیرے بن, اسی امید میں سانسوں کو تھام رکھا ہے. لیکن جی وہ رہا ہوتا ہے. جون ایلیا صاحب کا بھی ایک شعر ہے, میں اس کے بعد ایک آخری شعر اس غزل کا کمپلیٹ کر کے ضرور وہ کوٹ کروں گا. آخری شعر ہے کہ آسانہ تھا خود کو تجھ سے جدا کرنا, آسانہ تھا خود کو تجھ سے جدا کرنا, میں نے ایک دورے قیامت کا مزہ چکھا ہے. بہت خوب بہت خوب جی, گریٹ ماشاءاللہ. یہ بڑی اچھی انفارمیٹیو اور بڑے آپ نے اس کو سلیبس کے حساب سے کیا ہے کہ 25, 30 اور 35 سال اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ اسٹرکچرڈ ہے. جی اس میں تھوڑا اسٹرکچر بھی واضح ہو گیا جی. تو اسی چیز پہ جون صاحب نے بھی لکھا تھا کہ کتنے جھوٹے تھے ہم محبت میں, کتنے جھوٹے تھے ہم محبت میں, تم بھی زندہ ہو ہم بھی زندہ ہیں. تو وہ جو محبت میں باتیں ہوتی ہیں کہ جی میں تو مر جانا تیرے بغیر اور یہ وہ, تو وہ جھوٹ, مطلب جون صاحب کہتے ہیں کہ کتنے جھوٹ ہم نے بولے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ میں مر جاؤں گا یا میں مر جاؤں گی, ہم دنیاوی عشق کی بات کریں اگر تو, لیکن نہ وہ مری نہ میں مرا, کتنے جھوٹے تھے ہم محبت میں, تم بھی زندہ ہو ہم بھی زندہ. چلیں یہ تو زندہ رہنے والی تو خیر بات اچھی ہے, اور خیر جو لوگ اس طرح کا اسٹیپ اٹھاتے ہیں میں اس کے بارے میں بھی آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں کہ آپ کائنڈلی تھوڑی سی شاید سیریس ہو جائے گی, آپ اس بارے میں بات کریں کیونکہ ہماری یوتھ آڈینس زیادہ تر یوتھ ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پیار محبت جی 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 پیار محبت عشق ضروری ہے, آپ کریں ضرور, کوشش بھی کریں اس کو حاصل کرنے کے لیے, لیکن آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ وہ بھی راضی ہوں. مطلب لو میرج اور ارینج میرج کوشش کریں گے اکٹھی ہو جائے یا کمبائن ہو جائے, اور مطلب کوئی اس طرح کے اسٹیپس نہ اٹھائیں. آپ مطلب اس بارے میں کیا بات کرتے ہیں جیسے لوگ سوسائڈل کی طرف جاتے ہیں یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ناراضگی ہے, یا جس طرح شادی پہ جا رہے ہیں اور پسند کی شادی نہیں ہو پاتی, مطلب یہ ظاہر ہے ساری چیزیں وہی 25 سال یا 35 سال یا یہ تو ایک نیچرل احساسات ہے نا, مطلب کسی بھی انسان میں, مجھ میں بھی ہیں, آپ میں بھی ہوں گے کہ یار اچھا یہ چیز ایسے ہو جاتی تو اچھا تھا, یا انسان کی خواہش ہوتی ہے یا محبت ہو جاتی ہے, تو ظاہر ہے پھر انسان کو ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ چیز خلا رہے گی میری لائف میں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا مطلب میسج دینا چاہتے ہیں اس بارے میں یوتھ کو کہ یار کیا کرنا چاہیے شعر و شاعری سے ہٹ کے, کیونکہ یہ ذرا ہے, لیکن میں آپ سے آنسر لینا بالکل میرے نزدیک, ابھی آپ نے شعر بھی کہا, میرے نزدیک جو محبت کا تصور ہے وہ بیسیکلی ہر چیز کے ساتھ ہے, صرف مطلب عشق معشوقی ہی نہیں ہے, ہر چیز میں محبت ہے, ہر چیز میں پیار ہے, ہر چیز میں نرمی ہے.
خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو ٹین ایجرز ہیں یا ہمارا جو یوتھ ہے وہ جب بیسیکلی جب وہ ریلیشن شپس کی طرف جاتا ہے تو جی ہمارے ساتھ سید سہیب رومی صاحب موجود تھے اور ابھی شاید انٹرنیٹ آج کچھ زیادہ معذرت چاہوں گا جی، یہ انٹرنیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے جی. تو اس میں جو یوتھ ہے ہماری وہ خاص طور پہ جب کسی چیز کو پانے کی کوشش کرتی ہے تو جذبات اس میں، کیونکہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ جذبات جو ہیں وہ انسان کے کردار پر حاوی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ. بیسیکلی کردار جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کا. کسی بھی قسم کی عشق ہے، کوشش ہے، اس میں آپ کے کردار کا بڑا ایک ایفیکٹ جو ہے وہ رہتا ہے. اور کردار بنتے ہیں حسن اخلاق کے ساتھ. اگر آپ اخلاق کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو محبت میں بھی مزہ آئے گا، آپ کو دنیا میں بھی مزہ آئے گا، اور اللہ خیر کرے گا تو آخرت میں بھی مزہ آئے گا. حسن اخلاق اپنا مت چھوڑیے. اور جہاں تک محبت اور عشق کی بات ہے تو جی میرے نزدیک تو محبت تب کریں جب آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ بھائی یہ نہیں ملنی. مل جانے والی چیز کو محبت نہیں کہہ سکتے ہم. مطلب تاریخ اس بات کی گواہ ہے نا جی. جس طرح آپ نے بھی شعر کو کہا کہ تاریخ حسن ہے احسان فراموش ہے نا، تو حسن کی تو یہ خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے احسان آپ کا نہیں ماننا. آپ جو مرضی کر لیں اس کے لیے، جو مرضی کر لیں، جس طرح مرضی کر لیں. یہ عشق ہے سہنا اور خاموش رہنا. تو سہتے جاؤ خاموشی سے. اور ایگزیکٹلی یہ اب آپ لگتا ہے ہماری آڈینس کو کچھ مزید شے دے رہے ہیں کہ بس محبتیں کرتے جاؤ اور کہو کہ بس ٹھیک ہے حاصل نہیں ہونی تو خیر ہے. وہ محبت ہی کیا کہ جو حاصل نہ ہو سکے، یا جو حاصل ہو جائے تو وہ محبت کیا. بالکل میں یہ کہہ بھی رہا ہوں، اور میں یہ بھی ساتھ خیال کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ محبت، دیکھیں آپ اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے اس سے زیادہ ہی محبت کرتے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کو اتنا ایکنالج ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم نہیں کر رہے ہوتے جس وقت میں آپ کسی ایک خاص کو اپنا سب کچھ بنا چکے ہوتے. تو محبت جو ہے وہ آپ کی باقی سوسائٹی میں بھی جو ہے وہ چاہیے. آپ کی ماں کو آپ سے محبت چاہیے، آپ کے باپ کو آپ سے محبت چاہیے، آپ کے بہن بھائیوں کو محبت چاہیے، آپ کے اساتذہ کو. تو ان میں بھی تھوڑی بہت محبت بانٹیے. میرا نوجوانوں سے، جو لڑکے لڑکیاں ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ آپسی محبت تک نہ رہیں. کچھ محبت جو ہے وہ اپنے ارد گرد جو لوگ آپ کی محبت کے حقدار بھی ہیں اور بھوکے بھی ہیں ان میں بھی بانٹیے. باقی جو محبت کرتے ہیں یہ سوچ کر کے یہ حاصل ہونی ہے تو ان کو میرا مشورہ ہے کہ بھائی نہ کرو، کیونکہ حاصل ہو جانے والی محبت نہیں ہوتی. ابھی تک تو نہیں ہوئی تھی کسی کی بھی. چلیں دیٹس پرفیکٹ. بڑا اچھا آپ نے آنسر دے دیا اور بڑا اچھا میسج بھی دے دیا رومی صاحب نے. میں بھی آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ محبت صرف کسی ایک چیز یا کسی شخص کو حاصل کر لینے یا پا لینے کا نام نہیں ہے. محبت تو وہ ہے جو آپ کے پیرنٹس بھی آپ سے کرتے ہیں، آپ کی فیملی بھی کرتی ہے، آپ کے ریلیشنز بھی کرتے ہیں. اور وہ محبت جو ماں باپ آپ سے کرتے ہیں، شاید اس لیول کی محبت کوئی بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، عاشق معشوق کی محبت اپنی جگہ پہ بہت اچھی ہوگی، بہت ویلڈ ہوگی اور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے اس ٹائم پہ، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی پیرنٹس کی عزت کو اور ان کی رسپیکٹ کو جو ہے وہ کبھی بھی خراب ہونے سے بچائیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو پال پوس کے بالکل اس مقام تک پہنچایا ہے. بالکل اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ دیکھیں آپ کی سب سے پہلی محبت جو ہے، بالکل آپ کی سب سے پہلی محبت تو آپ کا خدا، آپ کی جو دین ہے اس کی طرف ہونی چاہیے. ظاہر ہے وہ ذات ہے جو آپ کو، آپ جو بھی ہیں آپ کے اپنے بس میں تو کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کی امیڈیٹ فیملی ہے، آپ اس کو ٹائم دیں، محبت دیں. اس میں ایک شعر اگر آپ کی اجازت ہو تو خدا دعا کے طور پر ایک شعر ہے کہ مجھے خود میں یہ کمال دے، مجھے خود میں یہ کمال دے، تاریکیوں سے نکال دے، ہو توفیق سجدہ شکر عطا، ہو توفیق سجدہ شکر عطا، خطاؤں کا دل میں ملال دے. کہ آپ کے پاس جو ہے آپ اس پہ تو پہلے شکر ادا کریں. آپ اس پہ شکر ادا کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا. آپ شکر ادا کرتے جائیں.
मोहब्बत के लिए, जिंदगी के लिए, अपनी नेमतों के लिए आप शुक्र अदा करते जाएं, आपको और मिलता जाएगा। मोहब्बत में भी वही बात है कि आप एक मोहब्बत के लिए शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हो गई है, मैं बच गया, तो फिर अगली के लिए भी सोचा जा सकता है कि शायद आपको एक और भी मौका मिल जाए। दैट्स फाइन। अच्छा जी, कुछ कमेंट्स में लेना चाहूँगा रूमी साहब। शहबाज अली साहब हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, गुड कन्वर्सेशन जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू शहबाज अली साहब। चौधरी संत, अच्छा जी। उमेली साहिबा का कमेंट है जी, आज की जनरेशन की रिपोर्टली सिर्फ आशिक माशूक का नाम रह गया है फॉर मोस्ट जनरेशन, इसकी वजह क्या है? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल से। आई थिंक मुझे नेक्स्ट कमेंट पे जाना चाहिए। अच्छा जी, हिरा चन्ना साहिबा कह रही हैं, यस यू आर राइट दैट पोइट्री इज एन एलिमेंट ऑफ सूफीज़म। लेट मी ऐड हियर रेसिटेशन ऑफ नेम्स ऑफ गॉड। जी बिल्कुल। म्यूजिक एंड डांसिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सूफीज़म। काइंडली हाईलाइट हाउ मिशनरीज played their role in spreading Sufism in subcontinent। इन्होंने कम्प्लीटली एक ही कमेंट में सारी चीज़ों को कहते हैं ना कि पूजा बंद करने वाली बात की है कि एलिमेंट ऑफ सूफीज़म है, उसमें हमारा खुदा ताला के नाम जो हैं, हम अल्लाह के नाम लेते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है, उनको रिसाइट करना या अल्लाह के नाम जो भी है। म्यूज़िक है, डांसिंग से में भी पार्ट जो है सूफीज़म मौजूद है। तो आप किस तरह से आप समझते हैं कि क्या जो है वो रोल, मिशनरी रोल इसमें आप हाईलाइट करें कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में काम हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आप क्या मतलब सजेशंस देते हैं कि यार इसके ऊपर काम होना चाहिए? बिल्कुल, इसमें काम तो खैर होता रहा है हर दौर में। हम चूंकि स्पेसिफिकली पोइट्री की बात कर रहे थे आज, इसलिए हमने वो डांसिंग और म्यूजिक का जिक्र नहीं किया, वरना जो कवाली है बेसिकली कवाली भी इसीलिए जो है वो अमीर खुसरो ने इसकी बुनियाद जो बनाई वो सिर्फ दीन के फैलाने के लिए थी कि लोग, आप देखते थे कि ये दीन का पैगाम एक नए अंदाज से बैठकर 5-7 लोग उसको गा कर बयान किया करते थे। और बेसिकली जो सूफीज़म है वो एक कैफियत है, वो निगाहे यार की मस्ती में मस्त होने का नाम। तो जब आप निगाहे यार की मस्ती में होते हैं तो आप मलंग हो जाते हैं, और मलंग ही जो है वो सूफीज़म है। एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो कि हवा में यूं उड़ा दे मुझको के पतंग कर दे, हवा में यूं उड़ा दे मुझको पतंग कर दे, तमाशा देखने वालों की अक्ल दंग कर दे, तमाशा देखने वालों की अक्ल दंग कर दे, खुदाया फिर ना कभी तुझसे कुछ मैं मांगूंगा, खुदाया फिर ना कभी तुझसे कुछ मैं मांगूंगा, निगाहे यार की मस्ती में हूँ मलंग कर दे। तो सूफीज़म तो लोग दुआएं करते रहे हैं कि या अल्लाह को हमारी तरफ भी कोई नजर हो जाए, हो जाए। निगाहे यार जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है हर दौर में। निगाहे यार, बिल्कुल निगाहे यार। हम बेसिकली हर चीज कर किस लिए रहे हैं? बेसिकली निगाहे यार के लिए ही कर रहे हैं कि यार हम जो भी हमने यार अपना उस स्पेसिफिक टाइम के लिए मुंतसिब किया हुआ है। हम छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर आप ऑफिस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि आपको एक्नॉलेज किया जाए। आपका जो बॉस है या आपकी जो मैनेजमेंट है वो आपकी जो यार है वो है उस टाइम, और आप उसकी निगाहे यार के लिए कर रहे हैं। इसी तरह आप जो दीन के लिए काम करते हैं या दीन में नमाज अदा करते हैं, वो सब आपकी सिर्फ इसलिए कि आपका जो यार है, आपका जो खुदा है, वो उसकी आप पे नजर हो जाए, आप पे करम हो जाए। तो ये निगाहे यार की मस्ती जो है ये बेसिकली सूफीज़म। अब ये निगाहे यार आशिक माशूक पे तो बातें हमारी चल रही है रूमी साहब, आपके साथ आगे जो कमेंट है वो मैं पढ़ने लगा हूँ, जरूर आप पढ़िएगा, ये आपसे रिलेटेड है, खैर पोइट से रिलेटेड है। ओवरऑल नुमान असलम साहब कहते हैं ऑन अ लाइटर नोट, वेदर इट इज ट्रू दैट ऑल पोइट्स आर पैरामोर। और सेकंड कमेंट भी यही है कि जी आशिक मिजाज बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनमें ज़रूर जो शेर व शायरी करते हैं या जो शायर बन जाते हैं, जिनका राइटिंग का ज़रा ज़्यादा लगाव है इस तरफ, तो क्या वो पैरामोर है। और दूसरा तीसरा कमेंट भी मैं सेकंड कमेंट है जी आपकी अप्रिसिएशन के लिए, वेरी नाइस रूमी साहब, नुमान असलम साहब कह रहे हैं। और उम्मे अली साहिबा का भी एक कमेंट यही है, सीरियसली पैरामोर। अब आप बताएं कि जी ये जो है कहाँ तक बात सच है और हम इसको कहाँ तक समझे, हमारी ऑडियंस ज़ाहिर जानना चाह रही है कि सारे शायर जो है वो बहुत ही ज्यादा याराना या आशिक मिजाज या आशिकाना है ये या तो इसको थोड़ा सा मैं अगर इस तरह से अगर कहूँ, इसमें देखिए जी, जब इंसान है, जब वो कुछ करता है तो वो उसकी जाहिर है चाहता है, वो बेसिकली
وہ کر ہی اسی لیے رہا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ اس کو سراہا جائے, اس کی جو بات جس کو وہ پہنچانا چاہ رہا ہے, جس طرز میں یا جس انداز میں, وہ اسی طرح سے پہنچ بھی جائے. تو اس کے لیے وہ اگر آپ اس کو کہیں گے کہ جی وہ پیرامور ہے یا مطلب اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا کہ کئی دفعہ چیزیں اس طرح سے نہیں پہنچتی جس طرح سے ہوتی ہیں. باقی ہر ایک کی انڈیویجول ایک خیال ہوتا ہے, رائے ہوتی ہے, لائف ہوتی ہے. اس میں ہاں پیرامور ورڈ کو اگر آپ دیکھیں تو کچھ نہ کچھ بالکل اس کو پوئٹری کے ساتھ یا شاعروں کے ساتھ تو وہ منسوخ تو کیا جا سکتا ہے. بالکل جی, چلے ہماری آڈینس نے اور ہم نے مل کے منوا لیا ہے کہ آپ پیرامور کسی حد تک ہیں یا شاعر کی خصلت میں یہ چیز ہے. تو یہ میری آڈینس کا بہت شکریہ. تخیل کی بات ہے جی, بالکل ایسے ہی ہے, ہوتا ہے. مطلب اب میں بالکل سب کی بات تو نہیں کر سکتا, اپنے بارے میں بھی میں کیا کہوں کہ بس کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جی, انسان بس لگ جاتا ہے ایک طرف. That's great. چلیے ہم اس بارے میں پھر ایک اور شو انشاءاللہ رکھیں گے آپ کے ساتھ جس میں ڈیٹیل آپ سے دوبارہ یہ کریں گے. اچھا جی, شہباز علی صاحب کا جی ایک کمنٹ ہے, میں ضرور پڑھوں گا ان کے کمنٹ کو. شہباز علی صاحب کہتے ہیں جی ایڈ کرتا چلو, ہم نے بھی عشق میں پوئٹری کو جلا رکھا ہے, اب 32 ایئرز میں 2 بچوں کو اٹھا رکھا ہے. تو دیٹس گریٹ جی, اگر آپ نے جلا رکھا ہے اور آپ نے ٹائملی ڈیسیژن لیا اور ماشاءاللہ سے اللہ پاک آپ کو اور بچوں کو اچھی زندگی دے. اچھا جی, علی صاحب بچوں اور مطلب فیملی کے لیے شاعری کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ ابھی بھی اگر اس یاد میں ہے تو اس سے نکل آئیں. صحیح. شہباز صاحب آپ کو میسج مل گیا ہوگا رومی صاحب کی طرف سے. اچھا, علی صاحبہ کہہ رہی ہیں ویری ویل سیڈ اباؤٹ محبت. جی شکریہ علی صاحب آپ کے کمنٹ کرنے کا. شہباز علی صاحب کا ایک اور کمنٹ میں پڑھ لوں. علی بھائی بہت محبت کر لی ہے, آپ عزت بچاتے پھر رہے ہیں. جی بالکل, میں آپ کا کمنٹ ضرور ریڈ کر لی ہے, اللہ پاک عزت دے. نعمان اسلم صاحب جسٹ ویٹنگ فار رومی صاحب رسپانس. جی وہ ہو گیا جی, پیرامور پہ جی انہوں نے کمنٹ کیا تھا وہ آپ نے کر دیا رسپانس. اچھا جی سر, کین وی اسٹارٹ پوئم ود اے کوسچن. اچھا جی, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی سوال سے ہم جو ہے اپنی پوئم غزل جس کو ہم نظم کو جی اسٹارٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جی بالکل کیے جاتے ہیں سوال. آپ دیکھیں کہ شاعری میں سب سے بڑا سوال جواب کا سلسلہ جو شاعری میں سمجھا جاتا ہے وہ تو ہے جی شکوہ اور جواب شکوہ. تو وہ سب سوال جواب ہی ہیں, تو وہ شاعری سے بالکل کیا جا سکتا ہے. جون صاحب نے بھی اکثر سوال سے ہی شروع کیا کہ کیا کہا محبت ہے کوشچن مارک, تو وہ یہ بالکل ہوتا ہے, کیا جا سکتا ہے. چلیں دیٹس گڈ. اوکے جی شہباز علی صاحب. اچھا جی, علاج عشق جو پوچھا طبیب سے, دھیمے لہجے میں بولا اسلام آباد جایا کرو. جی موسٹ ویلکم جی, شہباز صاحب ہمارے دوست ہیں. علی صاحبہ آپ سے پوچھ کے جی کائنڈلی مینشن بکس آف صہیب رومی صاحب, آپ کی تصانیف کوئی بکس یا جو بھی رائٹ اپ آپ کا ہے کائنڈلی وہ آپ بتا دیں, ہم اینڈ پہ شیئر بھی کر دیتے ہیں لنک. تو ایک غزل مزید آپ سے سننا چاہوں گا کیونکہ ٹائم ہمارا جو ڈیسائیڈڈ تھا اس سے کافی ایکسیڈ کر گیا ہے, اور کیونکہ بڑے اچھا آڈینس کا بھی رسپانس تھا تو ہم نے لیا ہے. ایک غزل آپ کوئی صہیب صاحب کچھ اشعار سنانا چاہیں تو. بالکل, وہ پیرامور کی بات کو تھوڑا سا ایڈ کروں کہ ہر شاعر کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا رہا ہوتا ہے. تو میرے نزدیک میرے جو والد صاحب کا دنیا سے چلے جانا تھا وہ ایک کافی گیپ تھا, تو انہی کے لیے میں نے لکھا ہے. اگر اجازت ہو تو میں وہی جو ہے وہ ضرور سناؤں گا. ضرور. شعر عرض ہے کہ بہت شدت سے روؤں گا تمہارے پاس آ کر میں, بہت شدت سے روؤں گا تمہارے پاس آ کر میں, کہ دامن کو بھگوؤں گا تمہارے پاس آ کر میں تم سے پیار کرتا ہوں بہت ہی یاد کرتا ہوں, تمہیں خود سے بتاؤں گا تمہارے پاس آ کر میں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے کہیں دور جا چکے ہو تم, وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے کہیں دور جا چکے ہو تم, خود ہی میں تم دکھاؤں گا تمہارے پاس آ کر میں. میری باتوں میں زندہ ہو میری سانسوں میں بستے ہو, میری باتوں میں زندہ ہو میری سانسوں میں بستے ہو, سناؤں گا تمہیں دھڑکن تمہارے پاس آ کر میں. تمہیں تکتا ہوں اکثر میں کبھی جب تنہا ہوتا ہوں, تمہیں تکتا ہوں اکثر میں کبھی جب تنہا ہوتا ہوں, مجھے رومی بلانا جو بیٹھوں تمہارے پاس آ کر میں. وہ مٹی کی جو ڈھیری ہے
وہ مٹی کی جو ڈھیری ہے جس پر الیاس لکھا ہے، مجھے اداس کرتی ہے شکایت لگاؤں گا تمہارے پاس آ کر میں، بہت شدت سے روؤں گا تمہارے پاس آ کر ہمارے پاس کہ دامن کو بگڑوں تمہارے پاس آ کر۔ بہت خوب جی، ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائیں آپ کے والد صاحب کے لیے. اور جی آج پوائٹ جگا دیے لوگوں کے دلوں میں. چلیں جی، تھینکس یومی صاحب، آپ نے جگا دیے ہمارے جذبات اور ہمارے اندر کے شاعر. نعمان اسلم صاحب جی اگین انہوں نے میسج لکھا ہے. اچھا جی، یہ بریکس کے ساتھ لکھا ہے انہوں نے میسج. دفتن چھیڑ کے خود تارے رباب الفت، میرے اندر کوئی جاتا ہے مچل یعنی تو، ڈھونڈ کر لاؤ کوئی تجھ سا کہاں سے آخر، ایک ہی شخص ہے بس تیرا بدل یعنی تو. بہت شکریہ نعمان صاحب، آپ نے ہمیں کلیئر کر دیا اور دوبارہ آپ نے شیئر کیا اپنا جو ہے مزاج اور اپنا خیال. میں تو کہوں گا اس کو شیئر نہیں کہہ سکتا. اینڈ دیٹس گریٹ. تھینکس رومی صاحب اینڈ سیری، ویری انٹرسٹنگ سیشن، لرن اے لاٹ. جی بہت شکریہ نعمان صاحب آپ کا بھی ہمارے ساتھ رہنے کا. رومی صاحب ایٹ دا اینڈ میں اپنے سیشن کے تھرو ہمیشہ اپنے گیسٹ سے کوئی نہ کوئی میسج ہماری اوور آل یوتھ کے لیے یا اوور آل کوئی بھی ایک میسج جو ہمارے ملک کے لیے جو آپ دینا چاہیں، اور پھر اس کے بعد میں اپنے سیشن کو پراپر اینڈ کروں گا کیونکہ ٹائم آلریڈی ہم نے کافی لے لیا آپ کا. تو آپ کوئی ایک میسج دینا چاہیں. میسج یہی ہے کہ محبت بانٹیے، محبت سے رہیے. محبت دنیا میں واحد چیز ہے جو کسی حیوان کو انسان بنا دیتی ہے، اور اگر بگڑ جائے تو کسی انسان کو حیوان بھی بنا دیتی ہے. تو محبت سے رہیے، پیار سے رہیے، نرمی سے رہیے. اپنے ارد گرد جتنے بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان سب کے ساتھ محبت برتیے، اور کوشش کیجیے کہ محبت بگڑے نہیں. محبت کیونکہ اگر بگڑتی ہے تو وہ پھر بہت خلا پیدا کر دیتی ہے، بہت خرابیاں کرتی ہے. تو محبت کو بگڑنے نہ دیجیے. جن سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، یہ ہر بندہ اپنے اپنے رنگ میں اس کو لے سکتا ہے کہ جو بھی آپ کی محبت ہے آپ اس کو بگڑنے نہ دیجیے. خیال کیجیے اس کا، اپنا بھی خیال کیجیے اور ان کا بھی خیال کیجیے جو آپ کی محبت کے حقدار ہیں. ایگزیکٹلی. چلے جی، بڑا اچھا میسج دے دیا آپ نے ہماری آڈینس کو، اور میری طرف سے بھی یہی میسج ہے کہ پیار سے رہیں، امن اور محبت سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور اگین رومی صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں آنے کے لیے، اور اپنی ساری پوئٹری اور آپ نے بہت غزل ہمیں سنائی. بہت اچھا رہا ہمارا سیشن، اور بہت سی چیزیں جو پوائٹ اور ہماری پوئٹری ایتھکس جو کہ ہماری آڈینس کی آپ نے بڑی کلیئر کی. تو اگین بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آگے مزید میں کسی ایک آدھے سیشن میں آپ کو ضرور مدعو کروں گا. آپ کا ٹائم ہمیں ضرور چاہیے ہوگا. اور بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی 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 آپ کنٹینیو کریں. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بالکل مجھے موقع دیا کہ میں اپنے باتوں کو آپ کے تھرو باقی لوگوں تک پہنچا سکوں. ایک آخری شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کبھی خود سے بھی کلام کرو، کبھی خود سے بھی کلام کرو، حجت یہ بھی تمام کرو. سجدے ہوتے ہوں گے خلوت میں، تم عشق تو سرے عام کرو. دیٹس گریٹ. مطلب آپ ہمیں پکا کر رہے ہیں کہ ہم عشق جو ہے سرے عام ضرور کریں. تو بہت اچھا میسج ہے. یہ ضرور یہ ظاہر رہے کہ یہ عشق کے حقیقی کی بات کر رہا ہوں میں، کہ آپ کھل ڈل کے خدا سے عشق کریں. چلے جی، آپ نے کلیئر کر دیا کہ یہ عشق حقیقی ہے، عشق مزاجی نہیں ہے. اور بہت شکریہ اگین آپ کے آنے کا، اور تھینکس فار جوائننگ اس، اور تھینکس فار واچنگ. میں جتنی بھی ہماری آڈینس ہے جو ہمارے ساتھ دیا جنہوں نے، ان سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.